وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت 41 میں بیان ہوا ہے، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست یا معبود۔ مکڑی کی سی ہے جو بناتی ہے گھر، اور بلا شبہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، اور یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے فائدے کے لیے، اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ آج کی آیت کا ٹائٹل ہے وائی ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز پیربلس، یعنی مثالیں ان قرآن۔ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت 26 کا ترجمہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی، مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے۔ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ سورہ بقرہ آیت 26 کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کے امپورٹنٹ ورڈ یدربا بیان کرتے ہیں مثلاً مثال، بعودتا مچھر کی، یدلو گمراہ ہوتے ہیں، کثیراً بہت سے لوگ، یہدی ہدایت پاتے ہیں، کثیرہ بہت سے لوگ۔ ورڈ بائی ورڈ، انا انڈیڈ بے شک، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا، لا از ناٹ نہیں، یستحیی شائع، ٹمڈ، حیا شرم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا، ان ٹو کہ، ید ربا پریزنٹ سیٹ فورتھ بیان کریں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دعد را با، مثلاً این ایگزامپل مثال، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم تا لام، ما لائک اینی کوئی سی، بعودتاً آف مسکیٹو مچھر کی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے با عین دود، فما اور سم تھنگ یا کوئی چیز، فوقا ابو اٹ اس سے بھی بڑھ کر، فاما دین ایز فار پس لیکن، الذین دوز ہو وہ لوگ جو، آمنو بلیوڈ ایمان لائے یعنی مومنین،
اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون. فیعلمون دس دے نو تو وہ جانتے ہیں. فا مینس تو اور یعلمون وہ جانتے ہیں. یہ علم سے بنا ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم. انہو دیٹ اٹ بے شک وہ الحق از دا ٹروتھ سچ ہے حق ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا قاف قاف. من فرام طرف سے ربہم دیئر لارڈ ان کا پروردگار یعنی پالنے والا اور اس کا روٹ ورڈ ہے را با با. و اما اینڈ ایز فار اور مگر الذین دوز ہو وہ لوگ جنہوں نے کفرو ڈس بلیوڈ انکار کیا کافر لوگ اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف فا را. فیقولون دس دے سے تو وہ کہتے ہیں. فا مینس تو اور یقولون وہ کہتے ہیں اور یہ قل سے بنا ہے اور قل کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام. ماذا واٹ کیا ارادہ انٹینشن ارادہ یا چاہتا ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے را واو دال. اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ جیسے پہلے بھی بتایا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا. اب تو سب کو اللہ کا روٹ ورڈ یاد ہو گیا ہوگا حمزہ لام ہا. بہذا بائی دس اس سے بی مینس سے اور ہاذا مینس ایس. مثلاً اگزامپل مثال روٹ ورڈ ہے میم سے لام. یدلو ہی مسلیڈز وہ گمراہ کرتا ہے اور روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام. بہی بائی اٹ اس سے. کثیرن مینی بہت سوں کو اور روٹ ورڈ ہے کا کا سا را. و یہدی اینڈ ہی گائیڈز اور وہ ہدایت دیتا ہے. وا مینس اور یہدی مینس وہ ہدایت دیتا ہے اور یہدی کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا. بہی بائی اٹ اس سے کثیرہ مینی بہت سوں کو اور روٹ ورڈ ہے کا سا را. وما اینڈ ناٹ اور نہیں. یدلو ہی مسلیڈز وہ گمراہ کرتا ہے اور روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام جیسے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. بہی بائی اٹ اس سے. الا ایکسیپٹ سوائے. الفاسقین دی ریبیلیس سرکش یعنی نافرمانی کرنے والے اور یہ فاسق سے بنا ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین قاف. سورہ بقرہ آیت 26 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت. تفسیر ابن کثیر میں ہے جب اوپر کی 3 آیتوں میں منافقین کی 2 مثالیں بیان ہوئیں یعنی آگ اور پانی کی تو کہتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسرے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جب مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان ہوئیں تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر اور معمولی چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت تھی. تو جواباً یہ آیت نازل ہوئی. واللہ عالم. پہلا جملہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے اس سے کہ یہ بیان کریں مثال کسی بھی قسم کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے نہ شرماتے ہیں اور نہ ان کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال قرآن کریم میں بیان کریں کیونکہ ان کی مثال حکمت اور حق پر مبنی ہوتی ہے. ان کو حیا کس چیز سے آتی ہے آگے سمجھیں گے. جناب امین احمد اصلاحی تدبر قرآن میں بیان فرماتے ہیں اعلیٰ حقائق کو جب تک تمثیل یعنی مثالوں کا جامہ یعنی لباس نہ پہنایا جائے اس وقت تک وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتے. انبیاء اور حکماء کے کلام میں اس کی بڑی کثرت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تمثیلات اور مثالوں سے بھرا پڑا ہے. تمثیل میں جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں جو حقیقت پیش کی گئی ہے وہ کتنی خوبی سے پیش کی گئی ہے.
مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں اور حق کہنے سے نہیں حیا کرتے، اور ان کی مثالوں میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن عقل والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بعودتاً یعنی مچھر اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق میں سے ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی سونڈ انتہائی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ہاتھی اور بھینس کی جلد میں چبھو دیتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ عجیب تر بات ہے، چھوٹی جسامت والا بڑی جسامت والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مچھر باوجود یہ کہ حقیر اور چھوٹا جانور ہے، لیکن اس میں ہاتھی جو کہ بڑا اور طاقتور جانور ہے کی طرح کے تمام آلات اور اعضاء ہوتے ہیں، بلکہ مچھر میں 2 پر زیادہ ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کو اڑنے کی ہمت کے ساتھ ساتھ وہ جرأت عنایت فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اڑتے پھرتے ہیں، لیکن شیر میں کتنی بزدلی ہے کہ وہ انسانوں سے دور رہتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں مچھر کے ذکر سے کمزور لوگوں کو قوت بخشی ہے کہ کمزور بھی طاقتور کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فما فوقہا کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک اس سے مراد وہ اشیاء جو جسامت میں مچھر سے بڑی ہوں، مثلا مکھی، مکڑی، چونٹی، یا نمبر 2 وہ مراد جو جانور مچھر سے بھی معمولی، حقیر اور چھوٹے ہوں لیکن ہیبت میں زیادہ ہوں۔ اور اب تو دنیا نے دیکھ لیا کہ کرونا جو کہ مچھر سے کہیں چھوٹا ہے لیکن اس کی ہیبت مچھر سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور کوئی اس کو قید نہ کر سکا۔ دوسرا جملہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں بنائی، بلکہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اور کہتے ہیں یہ مثال بہت موقع کی ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے۔ تیسرا جملہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا چاہتا ہے، اور وہ حیران ہو کر اعتراض کرتے ہیں۔ جو منکر ہیں وہ جہالت کی وجہ سے جانتے نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، اور یوں ہی کہتے رہیں گے وہ کون سا مطلب ہوگا جو قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے۔ اگلا جملہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے ایسی باتوں سے بہت سوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ ایک ہی مثال سے 2 رد عمل کیوں؟ صحابہ کرام سے مروی ہے اس سے منافق گمراہ ہوتے ہیں اور مومن راہ پاتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں جناب مولانا مودودی فرماتے ہیں جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہوں میں تو بس ظاہری الفاظ اٹک کر رہ جاتے ہیں اور ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور دور چلے جاتے ہیں، اور ان کی یہ حیرت اور گمراہی ان کے شر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برعکس ان کے جو حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں، اور یہ ان کے انعام، رحمت اور بھلائیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ آخری جملہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو۔ جناب مفتی شفیع عثمانی معروف القرآن میں لکھتے ہیں فاسقین فسق سے بنا ہے، اور فسق کے معنی ہیں باہر نکل جانے کے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہی سے نکل جانا کفر اور انکار کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی بھی۔ لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مومن گناہ گاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کی عادت بنا لے، وہ فقہ کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرأت کے ساتھ کرے اسے فاجر کہتے ہیں۔
ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ خلاصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش کی فرمائی ہیں سمجھانے کے لیے ہیں اور لوگوں کو رائے حق پر لانے کے لیے ہیں، لیکن جو لوگ دل میں عداوت اور کفر رکھتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بالکل صحیح اور درست ہے اور موقع کی مناسبت سے ہے، اور جو لوگ مثالوں کو سمجھنا نہیں چاہتے تو ان کو انکار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکم نہ ماننے پر کمر باندھے ہوئے ہیں، ان کو غور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ ان میں منافقین بھی ہیں اور کافرین بھی۔ اگلی آیت میں فاسقین کے کن اوصاف کا بیان ہوگا، سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 26 ہم سب مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ قرآن پاک کے کلام کی خوبصورتی، حکمت اور خاص کر اس کی مثالوں کو غور سے سمجھیں، کیونکہ اس کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بعض صالحین فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی مثالوں کو سنتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے تو ہمیں رونا آتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ رب کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن مجید کے کلام اور حکمت کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث ترمذی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا والا اور کرم والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کے ہاتھوں کو خالی نامراد لوٹاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک، عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔